استقبال ہے آپ کا مانو سماچار میں اور میں ہوں شہباز انور۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی خاص اور اہم خبریں۔ کالج اسٹاپ کے قریب گیس سلنڈر بلاسٹ معاملات، پولیس نے 3 ملزمین کو گرفتار کیا۔ کالج اسٹاپ کے قریب پیش آئے گیس سلنڈر بلاسٹ کے سنگین واقعے میں پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 3 ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ اس معاملے میں پولیس حوالدار یوگیش تکارام مورے کی شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق 26 جنوری 2026 کو کالج اسٹاپ کے قریب غیر قانونی گیس سلنڈر کے ذریعے غباروں میں ہوا بھری جا رہی تھی۔ اسی دوران اچانک گیس سلنڈر کی ٹینکی زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ گئی۔ اس حادثے میں اجولا پنکج مہاجن، پرمیلا جادو، ونود تھورات، اتل شیوالے، موہت یوگیش یادو شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے فوراً بعد تمام زخمیوں کو علاج کے لیے پریاس ہسپتال لے جایا گیا، تاہم ان کی حالت نازک ہونے کے سبب انہیں مزید علاج کے لیے ناسک منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ حادثہ ایک غبارے میں ہوا بھرتے وقت پیش آیا، جہاں غیر قانونی طور پر گیس سلنڈر کا استعمال کیا جا رہا تھا، جو اس بلاسٹ کی وجہ بنی۔ اس معاملے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے محمد صدیق، مطلوب احمد اور محمد عمر کو گرفتار کر لیا۔ تینوں ملزمین کو آج عدالت میں پیش کیا گیا۔ شب برات کی آمد، قبرستانوں میں صفائی اور عبادت کی تیاریوں کا آغاز۔ شہر میں شب برات کی آمد کے ساتھ ہی اس مقدس رات کی اہم تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی ہیں۔ 3 فروری کو شب برات منائی جائیں گی، جس کے پیش نظر شہر کے بڑے قبرستان میں آج سے ہی عوام کی بڑی تعداد دیکھی جا رہی ہے۔ اہلیان شہر اپنے مرحومین کی قبروں پر حاضری دے رہے ہیں اور خود اپنے ہاتھوں سے قبروں کی صفائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ قبرستان کے مختلف حصوں میں گھاس پھوس کی صفائی کی جا رہی ہے، جہاں لوگ گھاس کو جمع کر کے جلا رہے ہیں تاکہ قبریں صاف ستھری رہیں۔ قبروں پر پانی ڈالنے کے لیے بچے اپنی پانی کی بوتلیں اور بدلیاں سنبھالتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جو اس مقدس رات کی اہتمام اور عقیدت کی ایک خوبصورت تصویر پیش کر رہا ہے۔ شب برات کو لے کر مالیگاؤں بڑا قبرستان میں روحانی ماحول قائم ہے، جہاں لوگ دعائیں مغفرت اور مرحومین کے ایصال ثواب میں مصروف ہیں۔ بزرگوں، نوجوان اور بچے سبھی اس تیاری میں شریک نظر آ رہے ہیں۔ مہاراشٹر کے مختلف میونسپل کارپوریشنوں میں میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخابات کا شیڈول جاری۔ ناسک ڈویژن کے مختلف میونسپل کارپوریشنوں میں میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخابات کے لیے ڈویژنل کمشنر کی جانب سے خصوصی اجلاس منعقد کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ایک سرکاری پریس ریلیز بھی جاری کی گئی ہے۔ جاری حکم کے مطابق ناسک، دھولیا، اہلیہ نگر اور جلگاؤں میونسپل کارپوریشنوں میں میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخابات 6 فروری 2026 کو صبح 11 بجے متعلقہ میونسپل کارپوریشن کے ہال میں منعقد ہونے کے خصوصی اجلاس ہوگا۔ ناسک میونسپل کارپوریشن میں ہونے والے انتخابی اجلاس کی صدارت ضلع کلکٹر آیوش پرساد کریں گے، جنہیں ڈویژنل کمشنر کا نمائندہ مقرر کیا گیا ہے۔ دھولیا میونسپل کارپوریشن میں 6 فروری کو ہونے والے اجلاس میں ضلع کلکٹر بھاگیہ شری بطور پریزائڈنگ آفیسر ذمہ داریاں نبھائیں گی۔ اہلیہ نگر کارپوریشن میں میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخابات کے لیے ضلع کلکٹر ڈاکٹر پنکج کو پریزائڈنگ آفیسر مقرر کیا گیا ہے۔ جلگاؤں میونسپل کارپوریشن میں منعقد ہونے والے اجلاس کی صدارت ضلع کلکٹر روہن گوگے کریں گے۔ وہی مالیگاؤں میونسپل کارپوریشن میں میئر اور ڈپٹی میئر کے انتخابات کے لیے خصوصی اجلاس 7 فروری 2026 کو صبح 11 بجے مالیگاؤں میونسپل ہال میں منعقد ہوگا، جہاں ضلع کلکٹر آیوش پرساد پریزائڈنگ آفیسر کی حیثیت سے اجلاس کی نگرانی کریں گے۔ مرحوم الحاج ہارون احمد انصاری کے نام سے منعقد میڈیکل کیمپ میں 2500 سے زائد افراد نے فائدہ اٹھایا۔ مالیگاؤں میں مرحوم الحاج ہارون احمد انصاری کے یوم پیدائش کے موقع پر منعقد میڈیکل کیمپ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جس میں 2500 سے زائد شہریوں نے طبی سہولت سے فائدہ اٹھایا۔ جدید ایجوکیشن سوسائٹی اور روٹری کلب آف مالیگاؤں کے اشتراک سے منعقد اس کیمپ میں دانتوں کے امراض، آنکھوں کے امراض، شکر، سانس کے امراض، عورتوں کے امراض اور کینسر کے امراض کے ماہر ڈاکٹرز موجود رہے، جنہوں نے مریضوں کا معائنہ کر کے ضروری مشورے دیے۔ کیمپ میں طلبہ و طالبات اور عام شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس کیمپ کا مقصد صحت کے تئیں بیداری پیدا کرنا اور مرحوم الحاج ہارون احمد انصاری کی سماجی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنا تھا۔ کامیاب کارپوریٹر فاروق فیض اللہ قریشی کو ادارہ انصاری کمال پورہ اور وارڈ کے ذمہ داران کی طرف سے مبارکباد پیش کی گئی اور ان سے وارڈ کے مسائل پر بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر پروفیسر خالد چشتی،
اسرار احمد راجو مقدم، سلیم احمد، حفیظ بھیا اور شہاب الدین ٹانکے والے موجود تھے۔ میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں، آج کمال پورے میں جو ہمارے نوجوانوں کا گروپ ہے اور ہمارے خالد ماسٹر صاحب، ان لوگوں کی طرف سے ہمارے دوبارہ چن کے آنے کے اوپر ستکار کیا گیا۔ اور جو آپ کا سوال ہے کام کا، تو اللہ کا احسان ہے کہ کام کی بنیاد پہ ہی چن کے آئے اور اس سے بہتر کام کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہم سے اچھا کام لے، وارڈ کا کام لے۔ ابھی میرا جو ہے 1 کروڑ روپے کا کام رمضانی مسجد کے روڈ کا کام چالو ہے، آپ دیکھ سکتے جا کے۔ ابھی ہم چن کے آئے، کوئی ابھی فنڈ ریلیز نہیں ہوا، ماپور بھی نہیں بیٹھا۔ میرا پہلے جو پرشاسک راج میں جو مجھے کمشنر صاحب سے فنڈ ملا تھا، میں نے وہ فنڈ لے کے اپنے وارڈ میں لگایا، وہ کام میرا چالو ہو گیا۔ رمضانی مسجد والا 1 کروڑ کا کام ہے، اس کے پہلے 1.5 کروڑ کا کام ورلی روڈ عتیق فہمی کا ہاسپٹل ہے جو مومن پورے میں، وہ 3-4 روڈ وہ بھی بنی، اور انشاءاللہ بہتری کام کریں گے۔ اللہ سے یہ امید ہے کہ ہم پہلے سے بہتر کام کریں گے۔ اچھا، اور کیا وجہ ہے کہ جو محلے کی ماں بہنیں اور جو ووٹر حضرات ہیں انہوں نے اس بار آپ کے اوپر بہت ہی زیادہ بھروسہ کیا اور آپ کو جو ہے وہ بھاری ووٹوں سے انہوں نے کامیابی دلائی، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ماں بہن کی جو تکلیف تھی پانی کی، ایسے حالات تھے 2017 کے پہلے کہ ہماری ماں بہن جو پانی بھرنے ہنڈے سے جو ہے تو اسلام پورا جاتی تھی، اور آج ایسے حالات ہے کہ میں نے اپنے علاقے میں 30 بورنگ کروایا کہ کسی کے دروازے پانی بھرنے کی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بورنگ کا ہر گھر میں پائپ لائن کھینچ دیا گیا ہے اور نلی لگا کے بھی پانی آرام سے بھر لیتے۔ سب سے بڑی تکلیف تو پانی کی تھی، وہ دور ہوئی۔ ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کے بعد اور لوگ جو ابھی امید لگائے ہیں اور اس کے دوسرے کام جو باقی ہے ابھی محلے کے، سبھی ابھی ماپور بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اسلام پارٹی کا ماپور بیٹھے گا 31 جنوری کا جو ہے، تو ماپور بیٹھنے کی تاریخ ہے 31 جنوری کو ماپور بیٹھے گا، اور ہم سत्ता میں رہیں گے۔ سत्ता میں رہیں گے، ہمارے وارڈ کا کام بہت بہتر کریں گے انشاءاللہ۔ ایسا کام کریں گے کہ ہم کو یہ امید ہے کہ اگلے ٹائم ہمارے پاس وارڈ کے لوگ آئے کہ آپ لڑو، یہ ایسی امید ہم کرتے کہ کام ایسا کریں گے کہ وارڈ کے لوگ ہم کو بولے آگے کہ آپ لڑو۔